النساء کی پہلی 2 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے 2 بڑی صورتیں اور ایک مختصر صورت سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا درس مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ترتیب کے لحاظ سے یعنی کلمات اور الفاظ کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ کا 3را نمبر ہے۔ الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 3را نمبر ہے، یعنی 3رے نمبر پر یہ لمبی صورت ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ بقرہ، دوسرے پر سورہ آل عمران اور تیسرے پر یہ سورہ مبارکہ۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اس لیے اس کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عمومی طور پر احکامات عورتوں سے متعلق ہیں، لیکن ساری آیات میں عورتوں کے مسائل نہیں ہیں۔ زیادہ مسائل عورتوں کے ہیں لیکن سارے مسائل عورتوں کے نہیں۔ زیادہ مسائل عورتوں کے ہونے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ النساء عورتیں، اس کا معنی ہے عورتیں۔ یہ المرأۃن کی جمع ہے۔ المرأۃن ایک عورت کو کہتے ہیں اور النساء بہت ساری عورتیں۔ تو النساء سورہ النساء کا معنی اس سورہ وہ سورت جس میں عورتوں کے مسائل بیان ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ سے متعلق اور سورۃ النور سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النساء اور سورۃ النور سکھاؤ، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے مسائل ہیں اور عورتوں کے لیے احکامات ہیں۔ سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے مضامین بیان کیے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی اگر ہم بنیاد دیکھیں، اس کی بنیاد تقوی سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے کہ اے انسانوں تقوی اختیار کرو، جبکہ اس سے پہلی صورت سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے اور آخری جملے میں کہی گئی ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تقوی اختیار کرو، یقین جانو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ خطاب تھا مومنین کو، یہ خطاب ہے تمام انسانوں کو۔ پہلے خطاب خاص تھا، اب خطاب عام ہے۔ تمام لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ جو حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے وہی حکم تمام انسانیت کے لیے ہے کہ وہ تقوی اختیار کریں گے تو معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی۔ تقوی اختیار کریں گے تو حقوق کی ادائیگی آسان ہوگی۔ تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اور تقوی اختیار کریں گے تو معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارہ بڑھے گا۔ اگر تقوی اختیار نہیں کریں گے تو معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا، اصلاح نہیں ہوگی بلکہ فساد پیدا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امت کے اندر خواہ مسلم برادری ہے یا کفریہ طاقتیں، اگر ہم دیکھیں تو عمومی طور پر فساد بڑھ رہا ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، شرور بڑھ رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اصلاح کی جو تحریکیں ہیں وہ رک رہی ہیں، وہ جامد ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تقوی کا فقدان پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ جس چیز کو خالق کائنات نے معاشرے کی اصلاح کے لیے بنیاد قرار دیا، وہی چیز آج ہمارے لیے جو ہے وہ ان کا ہو چکی ہے کہ وہ ہم اس کو معاشرے کے اندر دیکھ نہیں رہے۔ معاشرے میں نہ دیکھنے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا آغاز پچھلی سورہ مبارکہ کے اختتام کے ساتھ ملا کر کے تقوی کے حصے سے ہی شروع کیا گیا۔ اسی کو ربط بھی کہتے ہیں، اسی کو 2 صورتوں کے درمیان تعلق بھی کہتے ہیں کہ پہلی صورت اور دوسری صورت میں آپس میں ربط اور تعلق کیا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ کا اختتام تقوی پر ہوا، دوسری سورہ مبارکہ کا آغاز
تقوی پر ہوا۔ گویا بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو خوف الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اختتام ہو یا ابتدا، انسان کی ابتدا ہے یا انسان کی انتہا، وہ خوف الہی پر ہونی چاہیے، تقوی کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اس لیے یہاں پر تقوی سے معاملے کو اور کلام کو آغاز کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حقوق اللہ کو بیان کیا گیا ہے، حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے، مشرکین کے ساتھ، مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، ان عورتوں کے مسائل کو بیان یا ان عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور ان عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ نکاح قطعاً حرام ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں وراثت کے مسائل کو بہت وضاحت کے ساتھ، بہت ڈیپلی، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، پڑوسیوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے، عبادات کو بیان کیا گیا ہے، اور مبادی عبادات کو بھی بیان کیا گیا، یعنی عبادات کی بنیاد کو بھی بیان کیا گیا۔ اگر ہم غور کریں تو اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے بہت سارے وہ مسائل بھی آئیں گے جو اپنی ذات اور اپنے حیثیت کے اعتبار سے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل، غسل کے مسائل، جنابت کے مسائل، یہ بہت سارے مسائل اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں عائلی قوانین پر بحث ہوگی، عائلی قوانین بیان کیے جائیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں جہاد جیسے اہم ترین موضوع کو بیان کیا جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے 3 بڑے دشمن، مشرکین، یہود، نصارہ، ان تینوں کی تردید اور ان تینوں کے حالات اور واقعات اور ان کی روش اور ان کی چالیں اور ان کے مذموم مقاصد کو بیان کر کے ان کی تردید کو بیان کیا اور ان سے بچنے کی تدابیر بیان فرمائی، اور ساتھ ہی منافقین کی منافقت کو کھول کر بیان کیا اور ان سے بچنے کی تدابیر کو بیان کیا۔ تو یوں اس سورہ مبارکہ میں مضامین کا ایک طویل سلسلہ ہے، بہت سارے مضامین ہیں، لیکن ان تمام مضامین پر حاوی مضمون جو ہے وہ عورتوں کے مسائل ہیں۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ میں اگر ہم غور کریں اس کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء رکھا گیا۔ اب ایک اور انداز میں بات اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں سمجھ لیجئے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ النساء اور اس سے بعد والی سورۃ مائدہ، اس کے متعلق ایک بات اور ذہن نشین فرما لیجئے کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم ترین موضوع اور عنوان منتخب فرمایا وہ تھا حصول تقوی حاصل کرنے کا ایک، اسی کے ضمن میں یہود کی اصلاح کی بات کی گئی، یہودیوں کی جو مذموم روش تھی، برا طرز عمل تھا، اس کو بیان کیا، اس کی تردید کی گئی۔ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ حصول تقوی۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اہم ترین بہت سارے اہم مسائل کو اور ضروری مسائل کو بیان کیا، یہ اس کا اصل عنوان تھا، لیکن اسی کے ضمن میں نصارہ کی اصلاح کی بات کی گئی اور ضمناً کچھ تذکرہ یہود کا بھی ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا آغاز آج کر رہے ہیں، سورۃ النساء، اور اس کے بعد کی جو سورہ ہے اس کو سورۃ المائدہ کہتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اصلاح کے لیے جو انداز تخاطب اختیار کیا ہے وہ ہے مشرکین کا، مشرکین کی اصلاح کی بات کی ہے۔ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بات ہوئی، سورۃ النساء میں نصارہ کی اصلاح کی بات ہوئی، اس سورہ مبارکہ میں اور اس کے بعد والی سورۃ مبارکہ میں مشرکین مکہ یا مشرکین مطلقاً مشرکین کی اصلاح کی بات ہوئی ہے۔ اور یوں اگر ہم دیکھیں اور غور کریں تو یہ چاروں سورہ مبارکہ اصلاح کے حوالے سے یہ بنیادی صورتیں ہیں، اور ان کے بعد سورۃ الانعام ہے، تو سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجوسیوں کی اصلاح کی بات کی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی ان صورتوں کو سمجھا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو آیات اور رکوع ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔
اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر 24 رکوع ہیں اور 176 آیات ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی صورت ہے، اس کا زیادہ حصہ بلکہ اکثریتی حصہ وہ مدینہ منورہ میں ہی نازل ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں وراثت کے مسائل کو بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے چند آیات کے بعد آ جائیں گے۔ اب آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ جو گفتگو ہوگی، جو بات ہوگی، وہ میں عرض کروں گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ 4 جملے ہیں۔ کتنے جملے ہیں جی؟ 4۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو تقوی اختیار کرو۔ تقوی اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ تفصیل اس کی بہت پہلے بھی بہت دفعہ بیان ہو چکی۔ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ سب سے ادنا درجہ کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا، اس سے بلند درجہ اللہ کے احکامات کو ماننا اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچ جانا، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے جو پہلے درجے سے بڑا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا درجہ جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان مباحات سے، مشکوک چیزوں سے، مکروہ یہ تنزیہی چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ڈرو پروردگار سے جس نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک جان سے، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا ہے۔ اس ایک جان سے مراد کیا ہے؟ تو اس ایک جان سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آپ کی وضع اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے فرمائی، یعنی کہ زمین کے عناصر اربع کو زمین سے اور زمین کے متعلقہ جو عناصر اربع ہیں ان کو اکٹھا کیا اور ان سے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کروایا۔ آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ مٹی کے متعلق حکم الہی ہوا فرشتے کو یا فرشتوں کو کہ دنیا کی تمام قسم کی، تمام اقسام کی مٹیوں کو جمع کیا جائے، یعنی اس میں سے کچھ حصہ لیا جائے۔ چنانچہ پوری دنیا سے جتنی بھی رنگت کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے مختلف مٹیاں تھیں، رنگت کے اعتبار سے کالی، سفید، مٹیالی رنگ کی یا دوسرے رنگوں کی جو مٹیاں تھیں، اسی طریقے سے وصف کے لحاظ سے کچھ نرم، کچھ چکنی، کچھ سخت، کچھ پتریلی، کچھ ریتیلی، مختلف قسم کی جو مٹیاں تھیں، ان تمام مٹیوں کو جمع کیا گیا اور ان کا جو ہے وہ خمیر بنایا گیا، ان کو گوندا گیا اور گوندنے کے بعد حکم الہی سے گوندا گیا، گوندنے کے بعد ایک پتلا یا مجسمہ تیار کیا گیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل و صورت میں مجسمہ یا پتلا تیار کیا گیا۔ پھر قرآن پاک یہ کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم میں اپنی روح کو پھونکا۔ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا، پھر اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ ہاتھوں سے بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ مَا يَلِيقُ بِشَانِهِ، جو اس کے شایان شان ہے۔ ہمارا کام اتنا ہے جو اللہ نے کہہ دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ کے ہاتھ ویسے نہیں جیسے ہمارے ہاتھ ہیں یا جیسے دوسرے جانداروں کے ہاتھ ہوتے، نہیں، اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ ما یلیق بشانہ، جو اس کے شایان شان ہے، بس اس پر ہمارا ایمان، اس سے زیادہ ہم نے نہیں سوچنا۔ پھر فرمایا فنفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجسمے کو تیار کروا کر کے اپنی طرف سے روح کو پھونکا، جس سے ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اور صورت سامنے آئی اور حضرت آدم علیہ السلام چلتے پھرتے جیتے جاگتے ایک انسان کی ضرورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے۔ یہ انسان اول کی تخلیق ہے، انسان اول کی پیدائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اول کی تخلیق میں جو عناصر شامل ہیں ان میں خاص طور پہ مٹی ہے۔ اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو گارے سے پیدا کیا، گارے سے
پیدا، یعنی جو مٹی گوندی ہوتی ہے گارا اس سے پیدا کیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تیسرے مقام پر فرمایا کہ پکی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ مختلف شکلیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف درجات ہیں، اور ان میں سے کسی میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ ابتدائی طور پہ خمیر تیار ہوا، پھر اسے سخت بنایا گیا، پھر پکایا گیا، اور پھر اس سے مجسمہ تیار کیا گیا۔ مختلف ادوار ہیں، تو ہر دور کو مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر ذکر کیا گیا، اس لیے کوئی تضاد نہیں۔ اچھا، اگلی بات، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس تخلیق کو بیان کیا، اور اس سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق میں چونکہ مٹی کا ایک خاص عنصر شامل ہے، یعنی مٹی کو خصوصیت کے ساتھ شامل کیا گیا، یعنی اس کا اکثریتی حصہ مٹی تھا، لہٰذا مٹی کو جس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مختلف علاقوں سے مٹی کو جمع کیا گیا، تو اب وہ جو وصف تھا مٹی کی رنگت کا اور مٹی کے اندر جو نرم یا پختہ ہونے کے لحاظ سے جو اوصاف تھے، وہ اوصاف انسانوں کے اندر منتقل ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ابھی ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری رنگتیں مختلف ہیں اور ہمارے مزاج بھی مختلف ہیں۔ یہ جو مزاجوں کا اختلاف ہے، یہ جو رنگتوں کا اختلاف ہے، یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگتوں کی مٹی کو اور مختلف مزاج اور صفات کی مٹی کو جمع کیا، اسی کے نتیجے میں مزاج مختلف ہوئے، رنگتیں مختلف ہوئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، کم و بیش تقریباً 8000 یا اس سے متجاوز زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں کے بولنے والے لوگ اگر ہم دیکھیں تو رنگتوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور مزاج کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان پر۔ دوسرا جملہ ختم، تیسرا جملہ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان سے ان کے جوڑے کو، زوج مانے جوڑا، ان سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ تیسرا جملہ ہے، اس کو سمجھیے گا۔ آدم علیہ السلام سے ان کے جوڑے کو پیدا کیا، اس کے اندر دو رائے ہیں، مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے جو کہ عمومی ہے اور اکثریتی مفسرین کا یہی قول ہے اور یہی رائے ہے، وہ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ، بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے اماں جی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کی طرف اشارہ بخاری شریف کی روایت اور دیگر کچھ روایات ہیں، ان میں اسی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، جبکہ انسان کی جو پسلیاں ہیں وہ ٹیڑھی ہوتی ہیں اور بالائی حصے کی پسلیاں زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور اماں جی حوا علیہ السلام کو بالائی حصے کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس لیے آگے حضور نے ترغیباً اور نصیحتاً یہ جملہ فرمایا، لہٰذا تم عورتوں کے اندر جو فطرتی کجی ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ نباہ کا معاملہ کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عورت فطرتاً چونکہ اس کے مزاج میں کچھ کجی ہوتی ہے، کچھ ٹیڑھ پن ہوتا ہے، تو اگر ہم اس کے مزاج کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم اس پسلی کو توڑ دیں گے، اور اس کا توڑ کیا ہے؟ وَكَسْرِهَا الطَّلَاقُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا توڑنا طلاقها، اس کا طلاق ہے۔ یعنی ہم اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک تو نہیں کر پائیں گے، البتہ معاملات بگڑتے معاملہ کا طلاق تک نوبت چلی جائے گی۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے عورت کو، یعنی اماں حوا کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیے گئے۔ ایک قول تو یہی ہے کہ ان کو ان کی پسلی سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کی طرح جناب حوا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا مخصوص قسم کی تخلیق عطا فرمائی، پیدا ان کے وجود سے، ان کے پسلی سے نہیں کیا، بلکہ یہ جو جملہ کہا گیا کہ خلق منہا زوجہا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جس طرح ایک جنس انسانی ہیں، اسی طریقے سے ایک جنس انسانی حضرت حوا علیہ السلام ہے، گویا ان کو بھی اسی طرح پیدا کیا گیا، اور ان کے لیے ایک جنس کے طور پر یا ان کے لیے ایک سکونت کے طور پر ان کو پیدا کیا گیا، ان کی پسلی سے نہیں بلکہ اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ گویا کہ ان کی تخلیق ایک الگ انداز سے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک الگ انداز سے ہوئی۔ لیکن عرض کر دوں کہ جو پہلی رائے ہے، جو پہلا قول ہے، وہی زیادہ مصیب معلوم ہوتا ہے، وہی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، چونکہ احادیث مبارکہ میں بھی وضاحت کے ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اماں جی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی، لہذا اب اس میں مزید جو ہے وہ دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھا جملہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، چوتھا جملہ کیا ہے کہ آدم اور حوا ان دونوں کے وجود سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھیلائے ان دونوں سے مرد اور عورتیں بہت زیادہ، یعنی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ یہ تمام لوگ اور ان سے پہلے جو اربوں لوگ دنیا سے چلے گئے وہ تمام لوگ، اور آنے والے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ ہیں، یہ سب لوگ ان کی بنیاد، ان کا منبع اور ان کا مرکز حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ آگے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ اگلا یہ جو جملہ ہے، اس جملے کو ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اب دوسرا حکم، پہلا حکم تھا تقویٰ، دوسرا حکم ہے یہاں پر صلہ رحمی کا۔ دوسرا حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کے متعلق یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو نتائج اخذ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا اس آدمی کے رزق میں، عمر میں، صحت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الرحیم شجنۃ من الرحمن، یہ جو صلہ رحمی ہے، کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ رحمان کی رحمت کی ایک شاخ ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ کی رحمت کی شاخ ہے تو پھر جس نے صلہ رحمی نہیں کی اس نے گویا کہ اللہ کی رحمت کی شاخ کو توڑا ہے، اور جو توڑے گا اللہ اسے توڑیں گے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رشتہ داری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنم دیا، پیدا فرمایا، یعنی ایک رشتہ داری کا ایک تصور پیدا فرمایا، تو رشتہ داری نے اللہ کے دربار میں درخواست کی کہ پروردگار میں اس وصف سے آپ کے پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ رشتہ داری نے کہا میں اس وصف سے، یعنی وصف رشتہ داری سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا مقام ہے اور بہت مشکل ترین مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت رشتہ داری کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں کہ من وصلہ کی وصلتہ، جو تجھے ملائے گا، کیا مطلب؟ جو تجھے تیری رعایت کرے گا، جو تیرا لحاظ کرے گا، جو تیرا خیال کرے گا، میں اس کا خیال کروں گا۔ جس نے رشتہ داری کا خیال کیا، اقربا پروری کا، اپنا اقربا پروری کا، رشتہ داری کا یعنی لحاظ کیا اور خیال کیا، میں اس کا خیال کروں گا۔ اور فرمایا من قطعکی قطعتہ، جس نے تجھے توڑا میں اسے توڑ دوں گا۔ کیا مطلب توڑنے کا؟ توڑنے کا واضح طور پہ مطلب وہی ہے انسان کی زندگی بے برکت ہو جائے، اس کا رزق بے برکت ہو جائے، اس کا مال بے برکت ہو جائے، اس کی صحت بے برکت ہو جائے، یعنی اس کے معاملات اور اس کی دیگر چیزیں وہ سب بے برکتی کا شکار ہو جائیں۔ دولت بہت ہو لیکن پوچھنے والا کوئی نہ ہو، دولت بہت ہو لیکن لوگ اٹھنے بیٹھنا ساتھ پسند نہ کرتے ہوں، دولت بہت ہو لیکن لوگ ساتھ چلنا پسند نہ کرتے ہوں، یا عہدہ بہت بڑا ہے لیکن لوگ سلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے، لوگ اس کو دیکھنا تک مناسب نہیں سمجھتے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ قطع رحمی کی نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ببرکتیاں پیدا کر رکھی۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ صلہ رحمی
بہت بڑا عمل ہے اور قطع رحمی بہت بڑا گناہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علاوہ اگر ہم قرآن پاک پر بھی غور کریں تو قرآن پاک یہ بتلاتا ہے کہ الذین یفسدون فی الارض ویقطعون ما امر اللہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، کہ وہ لوگ مفسدین ہیں، وہ لوگ جہنمی ہیں، وہ لوگ تباہ و برباد ہیں، خسارے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، اور یقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، جن رشتہ داریوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا، جن رشتہ داریوں کی رعایت کا حکم دیا، انہی رشتہ داریوں کو وہ توڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ خسارے والے لوگ ہیں، یہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں۔ یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور ڈرو اللہ سے جس کے نام سے مانگتے ہو آپس میں، اور ڈرو قرابت داری سے، یعنی اس رب سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، اپنی مجبوریاں جس کے سامنے سے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اگلی بات وہ والارحام، اور جو قرابت داری ہے اس کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کہ کسی قسم کی قرابت داری کو توڑنے کی کوشش مت کرنا اپنے معاملات کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ یاد رکھیے کہ احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر دو لوگ آپس میں ناراض ہیں، عام مسلمان، دو آدمی مسلمان ہوں اور ناراض ہوں آپس میں، 3 دن تک ناراض ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے سخت قسم کی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ جو 3 دن تک آپس میں، ان سے نظر رحمت اٹھا دی جاتی ہے۔ ایک عام مسلمان اگر آپس میں 3 دن کے لیے ناراض ہوں تو نظر رحمت اٹھ جائے، تو جن کا رشتہ آپس میں باپ بیٹے کا ہے، جن کا رشتہ آپس میں چچا بھتیجے کا ہے، بھائی بھائی کا ہے، بہن بھائی کا ہے، اور جو قرابت داری کے اعتبار سے نانا نانی اور نواسوں کا ہے، یا دادا اور پوتے کا ہے، یعنی جو قرابت دار، دیکھیں قرابت داری کس کو کہتے ہیں؟ قرابت داری بنیادی طور پہ کہتے ہیں کہ انسان کی اپنے جوڑے کی مناسبت سے، اپنے جوڑے کی مناسبت سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے، اس رشتے کو بھی قرابت داری کہتے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ بڑی رشتہ داری انسان کی اپنے والدین سے کی مناسبت سے ہوتی ہے۔ والد ہے، اس کی مناسبت سے جو رشتہ داری قریب ترین ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دادی دادا۔ والد ہی کی مناسبت سے جو رشتہ داری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بہن بھائی۔ پھر والد ہی کی مناسبت سے جس دادا دادی کا رشتہ قرابت داری کا ہوا، اسی دادا دادی کی وجہ سے اب چچا پھوپھی یہ قریب ترین رشتے بن گئے۔ دوسری طرف اب ماں کو لے لیں تو ماں کی وجہ سے نانی نانا قریب ترین رشتہ دار بنے، اور جن نانی نانا کو ہم نے ماں کی وجہ سے قریب ترین رشتہ دار بنا دیا، اب انہی نانا نانی کی وجہ سے ماموں اور خالہ وغیرہ یہ قریب ترین۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی رشتوں کا ایک جال پھیلایا ہوا ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ان رشتوں کا ایک تعلق ہے۔ تو فرمایا یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جن رشتوں کے ساتھ قرابت داری کا معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے۔ جس نے صلہ رحمی کی اللہ اس کے معاملات کو یعنی اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کریں گے، اور جس نے قطع رحمی کی اللہ اس کے ساتھ توڑ پھوڑ کا اور قطع رحمی کا قطع رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ اس آیت مبارکہ کا چھٹا جملہ ہے۔ اس جملے کو میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کے آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کا آیت کریمہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر رقیبہ ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ بے شک اللہ تمہارے لیے نگران ہے۔ کیا معنی ہوا؟ مطلب اس کا یہ ہوا، اس کا پوری آیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تقوی اختیار کرو، قطع رحمی مت کرو، صلہ رحمی کرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کے معاملات، ان تمام معاملات میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے نجی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، حکم چاہے تمہاری ذات کے اعتبار سے انفرادی ہو
یا اجتماعی ہو، ان تمام معاملات میں ایک بات کان کھول کر سن لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا دو، اور وہ بات کیا ہے کہ تم اللہ کی نظر سے، اللہ کی نگرانی سے، اللہ کی جو اپنا بصارت ہے یا اللہ کی جو دیکھنا ہے اس سے تم دور نہیں ہو، بلکہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی بغیر چپ کے، بغیر چپ کے، چپ کا رولا ہے نا جی، چپ لگا دی گئی ہے، وہ ریکی کرنا چاہتے ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو، اللہ کی نظر میں ہر وقت ہو، اللہ کی نظر میں ان اللہ کان علیکم رقیبا کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہر وقت تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ ہر وقت تمہارے اوپر ہے، اسے کوئی چپ لگانے کی ضرورت نہیں۔ بس جی میرا خیال ہے آج اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، اگلی آیت کریمہ میں یتیموں کے مسائل ہیں اور تفصیل ہے اس میں، پھر انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔